بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نبی علیہ السلام کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی کو ہم مکی زندگی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم مدنی زندگی کہتے ہیں۔ مکہ کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک زندگی نبوت سے پہلے کی ہے جو 40 سال پر محیط ہے، اور دوسری زندگی نبوت کے بعد کی زندگی ہے جو نبوت سے لے کر تقریباً 13 سال تک رہی ہے۔ 53 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 10 سال زندگی گزاری ہے۔ مکہ کی جو زندگی تھی اس کا دار و مدار زیادہ تر عقائد پر تھا، اور عقائد کے اندر جو اصل اصول ہے توحید، اس پر اس کا انحصار تھا۔ آپ حضرات جس وقت قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تفاسیر دیکھیں گے، وہ صورتیں جو مکی صورتیں کہلواتی ہیں، مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوپر ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اگرچہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن ہجرت کے بعد ہیں تو ان کو جو ہے ہجرت سے پہلے ہے تو ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مدینہ سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں۔ تو ان کے اندر یعنی مکی صورتوں کے اندر زیادہ جو آپ کو بحث ملے گی قرآن مجید کے اندر، وہ عقائد پر ملے گی۔ کبھی عقیدہ توحید پر بات ہو رہی ہوگی، کبھی عقیدہ رسالت پر بات ہوگی، اور کبھی جو ہے قیامت پر، آخرت پر، اس پر ہوگی بات۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں جب ان کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر آپ کو زیادہ تر مسائل پر بات ملے گی، مسائل انسان کی جو عملی زندگی ہے اس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ المنورہ میں پہنچے تو یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی۔ تو ایک رواج جو مدینہ کے اندر دیکھا صحابہ اکرام کا اور اہل مدینہ کا، وہ سال کے اندر 2 دن خوشی منایا کرتے تھے۔ پھر اس خوشی کے اندر وہ اپنے جو پرانی جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں کے اندر ان کے جو لوگ شرکت کرتے تھے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا وہ تذکرہ اشعار کے اندر کرتے تھے، محفلیں جمتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں؟ تو اہل مدینہ نے بتایا کہ ہم لوگ ان تاریخوں کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تہوار خوشی کے متعین کر دیے ہیں۔ ایک کو ہم عید الفطر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن بنائے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں امیر ہے، غریب ہے، سب خوش ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، ہر اپنے علاقے کے حساب سے خوشی مناتے ہیں۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ متعین کیا ہے اور غمی بھی منانے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے۔ گویا کہ ہماری جو اصل سوچ ہے مسلمانوں کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت